بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین هو خالق السماوات والأرضين ذو الملك الفاخر القديم مالك الفلك المفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد وأنزل السكينة على قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى سيد الوصيين وإمام المتقين وعلى مشكاة النبوة وشمس الرسالة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات وعلى سبتين الرحيمين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات میرے محترم سامعین کرام، بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار سے کہ خداوند عالم آپ کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے جتنے قدم چل کر مقدس ذکر میں آپ تشریف لائے ہیں، پروردگار
آپ کے ان قدموں کو عبادت شمار فرمائے۔ بزرگان کا یہ صف ماتم بچھایا، خدا بند عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس مادر علمی کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ خصوصاً عظیم دعا طلاب کرام کے لیے، پروردگار ان سب کے علم میں اور توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے جانب۔ میرے مہربان بزرگان، اس آبجو علم کی کیا بساط کہ بحور علم کی موجوں سے ٹکرائے۔ دیکھیے کہ جس طرح ایک بڑھیا حضرت یوسف کے خریداروں میں تھی، کسی نے پوچھا اے بڑھیا تو کہاں کو جا رہی ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا دھاگا تھا۔ بڑھیا تو کہاں کو جا رہی ہے؟ کہا کہ میں حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا تو حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہے؟ کہا یہاں تو بڑے بڑے دولت مندوں نے، مال والوں نے، زر والوں نے یہاں تو انبار لگا دیے ہیں، تو حضرت یوسف کو کیسے خریدے گی؟ جن کی سماعتیں بیدار ہیں ان کے لیے جملہ تو حضرت یوسف کو کیسے خریدے گی؟ کہتی ہے جانتی ہوں کہ میرے پاس حضرت یوسف کو خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، میں حضرت یوسف کو خرید نہیں سکتی، میرے پاس قدرت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد کے جانب۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ کیا کہا؟ میں جانتی ہوں کہ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے کہا پھر بتا تو جا کیوں رہی ہے؟ دیکھ کر کہتی ہے جا اس لیے رہی ہوں تاکہ میرا نام محبان یوسف میں لکھا جائے، خریدان یوسف میں شمار۔ اس لیے جا رہی ہوں کہ میرا نام محبان یوسف میں لکھا جائے، انہی میں شامل کیا جائے۔ تو میرے دوستو آج کی اسماء کی جو لسٹ امام سید سجاد کی خدمت میں پیش ہوگی، میں اور آپ اس ذکر میں شامل ہو کر اس لسٹ میں اپنا نام درج کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کون سید سجاد؟ ارے جن کی آنکھیں ملکوت کی سیر کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی آنکھیں ملکوت کی سیر کرتی ہیں، جن کے کان فرشتوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ارے جن کی زبان خدا سے باتیں کرتی ہے، جن کے ہاتھ ڈوبے ہوئے سورج کو خرید لے آتے ہیں۔ کون سید سجاد؟ کہ جن کی زبانیں ہر وقت ذکر خدا میں مملو رہتی ہیں۔ ارے اگر ان کی روح قدسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی پہچان نہیں کر سکتے،
تو کم از کم ان آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے ان کے فضائل و کمالات کا ادراک تو کیا جائے. غور کر رہے ہیں نا؟ علی ان کی اتنے عظیم اجسام ہیں کہ جن کو زمین کی مٹی کھا نہیں سکتی. میں نے مٹی کہا ہے نا، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان کے جسموں کو تراب ضرر نہیں پہنچا سکتی. ارے جسے تراب ضرر نہیں پہنچا سکتی، جو ابو تراب کا پوتا ہو، اللہ اکبر، اسے کون کیا ضرر پہنچا سکتا ہے؟ ان کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے. ان کا علم ہماری طرح، عوام کی طرح کسبی نہیں ہوتا، بلکہ یہ امام پیدا ہوتے ہی امام پیدا ہوتا ہے. جو ہے نا جیزن، کیا امام پیدا ہوتے ہی امام پیدا ہوتے ہیں. الامام و امام ولو کان صبیا، اگر یہ گود مادر میں ہو تب بھی امام ہوتے ہیں، دوش پیغمبر پہ ہو تو تب بھی امام ہوتے ہیں. ان ہستیوں کے کیا کہنے، ان کی عظمت کے کیا کہنے. ارے ان کی عبادتیں عمل کو احسن بنا دیتی ہیں. جن کی عبادتیں اعمال کو احسن بنا دیں وہ خود کتنا حسین ہوتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں، حسن نے کہا میرا وقار آیا. اللہ اکبر. ہاں، حسن نے کہا میرا وقار آیا، جنت نے کہا میرا سردار آیا. اللہ اکبر. امامت نے کہا امامت کی شان آیا، رسول نے کہا میرا دل جان آیا. قرآن نے کہا تفسیر قرآن آیا. توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، قرآن نے کہا تفسیر قرآن آیا، شیعوں نے کہا ہمارا امام آیا. اللہ اکبر. اللہ، کون اس امام کی ادراک کر سکتا ہے؟ اس امام کی فضیلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جس امام پر عبادتیں ناز کریں اس امام کو زین العابدین کہا جاتا ہے. دیکھیے اس امام کی عبادت کا کیا منظر تھا. اگر کسی گھر میں سارے ان پڑھ ہوں، چٹے بالکل، اس گھر میں اگر کوئی میٹرک کر جائے صاحب فضیلت بن جاتا ہے. اگر کسی گھر میں سارے میٹرک پاس ہوں، کوئی ایم اے کر لے، صاحب فضیلت ہو جاتا ہے. ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے جس گھر کے بچے تلواروں کے سائے میں صبح کی 2 رکعت پڑھے اس میں زین العابدین کہلوانا. ارے جس گھر کے سارے افراد ہزار رکعت پڑھیں ان افراد میں سید الساجدین کہلوانا کتنی فضیلت رکھتا ہے. اس امام کا کتنا عظیم مقام ہے.
پیغمبر خدا سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں، حیدر کرار سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں، وہی امام تیرا۔ جب تیرے امام کا آخری وقت آیا نا، تقریباً آخری رات ہے تیرے امام مولا کائنات کی، اس امام کی عبادت کا اندازہ لگائیے میرے دوستوں۔ صبح سادے کے وقت فجر کی طرف مخاطب ہو کے تیرا امام فرماتا ہے اشہدی یا ایھا الفجر، اے فجر تو گواہ لینا، گواہ رہنا، منذ ولدت رأیتک طالعا ولم ترانی نائما، اے فجر تو گواہ رہنا، جب سے علی پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک فجر علی نے تیری فجر کو نمودار تو ہوتا ہوا دیکھا ہے، مگر تو نے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں پایا۔ کس قدر یہ عبادت گزار ہے امام۔ 63 سال ہے تیرے امام کی عمر، 63 سال۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ جب سے علی بالغ ہوا ہے۔ ہمارے اوپر نماز واجب کب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد، لیکن تیرے امام کی 63 سال عمر ہے۔ اس پوری عمر میں تیرا امام فرماتا ہے کہ اے فجر تو گواہ رہنا، جب سے علی پیدا ہوا ہے تیری فجر کو پھوٹتا ہوا تو علی نے دیکھا ہے، مگر تو نے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں پایا۔ لیکن ایک رات تیرے امام کو وڈی نیند آئی، آئے ہے شب ہجرت بستر رسول پر محمد کی جان بن کر نفس بیچ کر خدا کی رضائیں خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس رات کو تیرے امام کو بڑی نیند آئی ہے، لیکن کیا لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کو نہیں دیکھا؟ مولا کائنات کی عبادت کو نہیں دیکھا؟ ارے جس کے ہاتھ کی حرکت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کے پوتے کا نام ہے زین العابدین، جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ کیا لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کی عبادت کو نہیں دیکھا؟ سید الشہداء کی عبادتوں کو نہیں دیکھا؟ لیکن کیا وجہ؟ یہی وجہ تھی کہ ذرا میں امام کیا کرتا تھا، جب کوئی نعمت ملتی سجدے میں چلا جاتا، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرواتے سجدے میں چلا جاتا۔ اسی سجدوں کی وجہ سے جب لوگ دیکھتے پکار پکار کے کہتے ھذا سجاد، ھذا زین العابدین، ھذا سید الساجدین۔ دیکھیے تیرے امام کی سیرت کے 3 پہلو ہیں، میں یہ پورا خلاصہ آپ کو دے رہا ہوں، پہلو تو بہت سارے ہیں، 3 پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پہلو تیرے امام کی عبادت، دوسرا پہلو تیرے امام کی تبلیغ، میرے عزیزوں میرے بزرگوں یاد رکھیے گا، امام سید سجاد کی سیرت، ان کا کردار، ان کا پہلو نظر میں رکھیے گا کہ جتنا بڑا عبادت گزار ہوگا اتنا بڑا عزادار ہوگا۔ بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، جتنا بڑا عزادار ہوگا اتنا بڑا عبادت گزار ہوگا۔ ان کو جدا نہ کرو، یعنی جتنا بڑا ماتم دار ہوگا اتنا بڑا خدا کے سجدے کرنے والا ہوگا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ جتنا بڑا
ذکر حسین کرنے والا ہوگا اتنا بڑا خدا کو سجدے کرنے والا ہوگا. ہے کیوں دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سید سجاد سے بڑا عزادار ہوں؟ کوئی برابری نہیں کر سکتا. تو تیرے امام کی سیرت سے یہ پہلو نکلتا ہے، یہ درس نکلتا ہے کہ جو عبادت گزار ہوگا وہ عزادار ہوگا، جو عزادار ہوگا وہ عبادت گزار ہوگا. اگر وہ ساری رات کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرے اور ذکر حسین نہ کرے، توجہ ہے، یعنی سیرت سجاد پر عمل نہ کرے، ساری رات شبیہ بنائے، تعبیہ بنائے، علم بنائے، لیکن جب صبح کے وقت اذان علی اکبر آئے تو سو جائے. گل کوئی پلے آندی پئی ہے صحیح؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سوچنے کی باتیں ہیں نا. کتنا عزادار ہے وہ جو امام حسین کی عزاداری کرتا ہے، کتنا مقام ہے اس کے پاس. لیکن مشکل کہاں ہے کہ ساری رات وہ ماتمداری کرے، جب اذان علی اکبر آئے تو سو جائے. لیکن اگر وہ سو گئے تو وہ سمجھ لے کہ سید سجاد کا عزادار نہیں، امام حسین کا عزادار. کیوں؟ تیرے امام کی زندگی دیکھ لو. کربلا کے بعد تیرے امام نے عبادت بھی کی ہے، یہ نہیں ہے کہ عبادت پہلے کی ہے. فقط کربلا کے بعد تیرا امام فقط عزادار نہیں رہا، عبادت بھی کرتا تھا، عزاداری بھی کرتا تھا. ہر چوک پر کہتا تھا حسین حق ہے، علی حق ہے. تو دو پہلو ملاؤ میرے عزیزوں بزرگوں. عزاداری بھی اسی کی قبول ہے جو حسین کا پکا محب ہے، عبادت بھی اسی کی قبول ہے جو سید سجاد کی سیرت پر عمل کرتا ہے. میں اور پریشان نہ کروں، یہ پیغام دینا تھا آپ کو. کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بہت بڑا عزادار ہوں، کوئی یہ عابد یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں. اگر اس کی عبادت دیکھنی ہے تو اس کا کردار دیکھو، اس کی عزاداری دیکھنی ہے تو سید سجاد کی سیرت کو دیکھو. تو یہ تھا تبلیغی پہلو میرے دوستو. تیرے امام کا ایک اور پہلو ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے. یہ کون سا پہلو ہے؟ جب تیرے امام کو توکوں اور بیڑیوں میں لے کر دمشق کے بازار میں لایا گیا. مصائب نہیں پڑھ رہا. کیا کردار انجام دیا تیرے امام سید سجاد نے؟ یزید نے اعلان کیا تھا، جمعے کا دن تھا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس نے اعلان کیا کہ لوگوں کو دربار میں جمع کیا جائے اور لوگوں کو کہا کہ آج جشن منایا جائے کہ میری آج فتح کا دن ہے اور میں اعلان کرنے والا ہوں. اس نے درباری خطیب بنایا ہوا تھا جس کو حکم دیا کہ جب سید سجاد دربار میں آئے نا تو نے یزید کی اور یزید کے خانوادوں کی تعریف کرنی ہے اور نعوذ باللہ حسین کے خانوادوں کی کیا ہے؟ احانت کرنی. جب اس نے کہا نا، امام سید سجاد کھڑے ہیں، سفراء وزراء کرسیاں لگی ہوئی ہیں، بیٹھے ہیں.
کہ ہم سنیں تو صحیح ہے کیا اعلان کرتے ہیں. اس نے اپنے درباری خطیب کو حکم دیا آ یزید کی تعریف کر. یہ جب کھڑا ہوا یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یزید کو اللہ نے فتح نصیب کی ہے، یزید کو اللہ نے کامیابی دی ہے. یعنی بہت ساری باتیں کی اس نے، وہ نہیں دہرانا چاہتا. جب یہ باتیں کر رہا تھا اس نے اہل بیت خانوادہ اہل بیت کی اہانت کرنا شروع کی. 23 سالہ نوجوان سید سجاد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں او خطیب درباری خاموش ہو جا، اس کو خاموش ہو جا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جھوٹ کا میدان ہو تو اس کے مقابل میں سچ لگ جائے تو جھوٹ کانپنے لگ جاتا ہے، اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، تھر تھر کانپنے لگتا ہے. جب یہ بول رہا تھا لوگ ہنس رہے تھے، یزید بھی ہنس رہا تھا، خوش ہو رہے تھے، ان کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا. جب سید سجاد نے دیکھا کہا دے یزید اب مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے گٹھوں پہ سوار ہوں. اس نے منع کیا. ادھر سے لوگوں کا اصرار بڑھا. سید سجاد کی آواز آتی او یزید اب مجھے موقع دے کہ میں ان لکڑیوں پہ چڑھ کے بتاؤں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میرا کردار کیا ہے. یہ پریشان ہوا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اس کے سینے میں جو خون ہے حیدر کرار کا خون ہے. اللہ اکبر. یزید یہ جانتا تھا یہ اس حسین کا بیٹا ہے کہ جو رسول کی زبان چوسا کرتا تھا. یہ کانپنے لگا. یزید یہ جانتا تھا یہ ہاشم کا فرد ہے، ہاشم خاندان کا فرزند ہے. کیوں؟ جب حضرت ہاشم خطاب کر رہے ہوتے تو حیوان رک جاتے تھے، پرندوں کی پروازیں رک جاتی تھی. حضرت ہاشم علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں کہ جانتا تھا کردار. سید سجاد نے کہا دینا اجازت. ادھر سے تیرے امام کو اجازت ملی. جملوں پہ غور کیجئے گا. تیرے امام کو جیسے ہی اجازت ملی میں کہتا ہوں حجت خدا روح ایمان بن کر، اللہ اکبر، حجت خدا نور ایمان بن کر، تفسیر قرآن بن کر، محمد کی شان بن کر، امامت کا معیار بن کر، کتاب کا میزان بن کر، سخاوت کا شعار بن کر، تیرا امام جب اس لکڑیوں کے گٹھے پر سوار ہو رہا تھا تو ہدایت لے کے آیا تھا. توجہ ہے نا عزیزان محترم. جیسے ہی تیرا امام اس لکڑیوں پہ چڑھا، لفظ ہے کہ عدل مسکرایا باطل تھر تھر کمبرایا. عدل مسکرایا باطل تھر تھر گھبرایا. اور پیغمبر کا چوتھا جانشین وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ کی تلاوت کرتا ہوا آیا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی تفسیر بن کر، محمد کی تصویر بن کر، دین کی تقدیر بن کر، اسلام کی توقیر بن کر. چوتھا تاجدار ولایت
توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ منبع ہدایت، خزینہ علم، کل کا کل علم اس منبر پہ سوار ہوا۔ جیسے ہی سید سجاد سوار ہوئے، تیرے امام نے فرمایا ایھا الناس اعطانا اللہ العلم والحلم والشجاعۃ والسخاوۃ ومن رسول اللہ ووصیہ والشہداء والشہداء للہ۔ وہ کون سے شہداء بتا رہا ہوں، وہ شہداء للہ۔ آگے فرماتے ہیں مولا سید سجاد، مولا فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو وصبتہ علی الرحمہ وصبتہ علی الامہ۔ امام سید سجاد فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو علم ہمارے در سے بنتا ہے، علم کی خیرات لوگ ہمارے در سے لینے آتے ہیں، بزرگوں اور لوگوں کو جو بزرگ باری ملی ہے وہ ہمارے دروازے سے ملی ہے، لوگوں کو جب شجاعت ملی ہے تو باب العلم کے پاس آئے ہیں، اور رب کے بھوکھوں کو جب روٹیاں ملی ہیں تو سخاوت ہمارے گھر سے۔ کون ہے سید سجاد؟ کہہ رہے ہیں سنو کہ رسول خدا ہم میں سے ہیں، ووصیہ علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، سید شہداء جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، امام حسن و حسین سبتین رحمہ وہ ہم میں سے ہیں۔ جب تیرے امام نے یہ بتایا نا، بس آخری جملے فضائل کے میرے دوستو، ایک مرتبہ تیرے امام کی آواز آتی ہے کہ تو نے اپنا حسب بھی بتایا، نسب بھی بتایا۔ نسب انسان میں اس کا ذاتی کردار نہیں ہوتا، کوئی سید ہے تو اس گھر میں اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے، اس میں اس کا اپنا ذاتی کردار نہیں ہے۔ لیکن حسب کون ہوتا ہے؟ جس میں اس کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ تیرے امام نے جو ایسا کردار پیش کیا، اتنی عبادتیں کی ہیں، لقب زین العابدین پایا ہے، اتنے سجدے ادا کیے ہیں، لقب تیرے امام کو سید ساجدین عطا کیا۔ جب تیرے امام نے حسب نسب بتا دیا نا، پھر تیرے امام کی آواز آتی ہے لوگوں یاد رکھو انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس گھر کا بیٹا ہوں جس کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، میں اس گھر کا بیٹا ہوں۔ امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ جو نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس نے معراج کی تھی، تیرے امام کی آواز آتی ہے لوگوں یاد رکھو میں اس گھر کا فرزند ہوں جس گھر میں ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد سید سجاد فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَقْتُولِ ظُلْمًا۔ رونے والوں، اسی دربار میں تیرے امام کی آواز آتی ہے یزید میں اس کا بیٹا ہوں جسے تیری فوج نے گھیر کے مارا ہے۔ اجرکم اللہ آزاد، اور ایک آنسو آ جائے نا عبادت قبول ہے۔ کہا میں اس کا بیٹا ہوں جسے کند خنجر سے کئی مرتبہ ذبح کیا گیا تھا۔ جو رسول کی تو نواسیاں دیکھ رہا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی نواسیوں کو پر سارے تو نے قید کر کے دربار میں لایا۔ اجرکم اللہ آزادارو، تیرے امام نے یہ بتایا اس ملعون کو۔ اس کے بعد جب دیکھا نا لوگ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا یہ باغی آ رہے ہیں، یہ باغی نہیں ہے یہ نمازی ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا نا رو رہے تھے، دھاڑے مار کے گریہ کر رہے تھے،
جب گریہ ان کا بلند ہوا اس نے حکم دیا مؤذن کو بے وقت اذان دے۔ عزادارو جیسے اس نے اذان کا حکم دیا اس مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ تیرا امام سید سجاد فرماتا ہے یا اللہ تیری ذات عظیم ہے۔ پھر یہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، 4 مرتبہ اس نے تکبیر کہی۔ پھر یہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیرے مولا نے وحدانیت کا اقرار کیا۔ تیرے امام کی آواز آتی ہے وحدہ لا شریک لہ۔ عزادارو اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عزادارو جیسے ہی رسول کا نام آیا، جیسے ہی محمد کا نام آیا، سید سجاد تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں او یزید بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس جیسے ہی تیرے امام نے کہا، ایک مرتبہ زینب نے کہا ہوگا اے سید سجاد یزید کو کہہ دے فتح تیری ہے یا میری ہے۔ بس عزادارو یہ منزل ختم ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اس نیزے کو دیکھا جس نیزے پر مظلوم کربلا کا سر سوار تھا۔ عزادارو بی بی نے کیا دیکھا؟ جو کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک جس امام کی آنکھیں کھلی تھی اب اس امام کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب کی آواز آتی ہے لا تغمض عینیک، اے بھائی اپنی آنکھیں کھول۔ اب زینب کی حالت نے، عزادارو زینب کی آواز آتی ہے اے بھائیا جب تو کربلا میں تھا تیرا امتحان تھا، تو قاسم کی لاش لاتا رہا، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، زینب دیکھتی رہی، اب پاس کے بازو کلام ہوئے، زینب دیکھتی رہی، تیرے علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، زینب دیکھتی رہی۔ اب میرا امتحان دے زینب، تیرے بھائی تیرے بیٹے کے قاتلوں کے سامنے خطبے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب کی آواز آتی ہے اے حسین بھیا جب تیرا امتحان تھا تیرے پاس مردوں کی فوج تھی، میری فوج دے، کہیں سکینہ ہے، کہیں رباب ہے، کہیں ام کلثوم ہے۔ اے حسین کہا حسین تیری آنکھیں کیوں بند ہو گئی؟ جب تم امتحان دے رہا تھا مردہ مجموع کے ساتھ مقابلہ تھا، اب میرا حملہ دے، کہیں شرابیوں کا دربار، کہیں ملعونوں کا دربار۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب